مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ لاکھ کاروباری حضرات کو ہراساں کریں، لیکن جو اصل چینی سکینڈل کے جو ملزم ہیں وہ عمران خان نیازی خود اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو عثمان بزدار ہیں، دونوں کے نام عین سے شروع ہوتے ہیں، اور ان کا آج تک کسی نے پوچھا تک نہیں، اور آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ یہ ہے وہ مثال کہ جناب فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں۔ اگر فیس نہیں کیس کو دیکھتے ہیں تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تھا۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، معیشت کا حال وہ ہے جس طرح کل بلدیہ کراچی میں فیکٹری کے جو ملزمان جنہوں نے 230 گھر اجاڑ دیے تھے، آگ میں جو جھلس گئے تھے، اسی طریقے سے بلدیہ فیکٹری کا حادثہ خدا نخواستہ ہماری معیشت سے اڑے جا رہا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، اگر اس کے اوپر بہتری نہ آئی تو پھر خدا نخواستہ پاکستان کی معیشت کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اور اس کے مقابلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں دوبارہ پھر سب کو یا مجھے جیل میں جانا پڑا تو یہ کوئی بڑی قیمت نہیں ہے۔ اس راستے، اس گلیوں سے ہم پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے بیٹیوں کے ساتھ نہیں جانا پڑا تھا، آج وہ بھی وقت آ گیا ہے کہ قوم کی ماں اور بیٹیوں کو بھی عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ اگر ہے تو اس کا ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی نصرت سے ہم مقابلہ کریں گے۔ مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ آپ نے بھی، چونکہ آپ کو فیڈ کیا گیا، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 56 کمپنیوں کے بارے میں کہا تھا، پنجاب میں 56 کمپنیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی تحقیق کی جائے، اور پھر کتنا ڈنڈورا پیٹا گیا۔ آج 2.25 سال گزر گئے، وہ 56 کمپنیاں کہاں ہیں؟ کیا ان 56 کمپنیوں میں سے، ان 56 کمپنیوں میں بجا طور پر اربوں کھربوں کی اس صوبے اور ملک میں سرمایہ کاری ہوئی؟ بجلی کے منصوبے ہیں اور بھی بے شمار، آپ کی میٹرو بس ہے، آپ کے اورنج لائن ہے، آپ کے دوسرے منصوبے ہیں، بے شمار منصوبے۔ ایک دھیلے کی کرپشن کا ثبوت اگر میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں ان 56 کمپنیوں کو چھوڑ دیں۔ نواز شریف کی قیادت میں اس دور میں اسلام آباد میں بھی اور پنجاب میں ایک دھیلے کی کرپشن سامنے نہیں لا سکے۔ اور میں یہ بات اس خدا بزرگ و برتر جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر میرے قبر میں جانے کے بعد بھی اگر خدا نخواستہ میرے خلاف پبلک فنڈز میں کرپشن کا ایک دھیلا نکل آئے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر میں دہراتا ہوں کہ پھر اولیور کرامبل کی طرح میری قبر کو نکال پر پول پہ لٹکا دیجئے گا۔ یہ بات میں آج جبکہ انتقام کی انتہا ہے، آج ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے، اب ایف آئی اے بھی بہت ایکٹیو ہے، اب آئی بی بھی بہت ایکٹیو ہے، دن رات بے گناہ لوگوں کو جا کر تنگ کر رہی ہے، راتوں کو اٹھاتی ہے ایف آئی اے اور آئی بی۔ اس کے باوجود بھی خدائے بزرگ و برتر سے رحم مانگ کر اور کروڑہا مرتبہ اس سے معافی مانگ کر کہتا ہوں کہ قیامت تک اگر یہ لے آئیں گے میرے خلاف کرپشن کا ایک دھیلے کا ثبوت تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، مجھے پھر آپ معاف نہ کرنا۔ ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ جس کا ہم نے ڈنڈورا نہیں پیٹا تھا، اور اب اس کا ہم باقاعدہ ایک پورا لاعمل تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں اگر عمران خان نیازی کی
हवस जो उसकी है कि मैं जेल जाऊं, अगर मैं जेल चला गया तो ये मेरे साथी वो इंशाअल्लाह वो पूरा प्रोजेक्ट आपके सामने लाएंगे। अगर मैं आज़ाद रहा तो मैं इंशाअल्लाह मैं लेके आऊंगा कि जिसमें बिला खौफ तरदीद नवाज शरीफ की क़यादत में इन 5 सालों में जो मंसूबों में बचत, नेट बचत आधे सेकंड में मैं बताता हूं कि क्या होती है। शफाफ प्रोक्योरमेंट एक कानून का एक जाविया है, वो कोई एहसान नहीं होता। शफाफ प्रोक्योरमेंट करना कानून का तकाजा है, कोई आवाम को पूरा एहसान नहीं। लेकिन सबसे कम बोली देने वाले से मजीद पैसे कम करवाना, जिसका कानून ना इख्तियार देता है, ना उसकी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई जिम्मेदारी होती है, कंपल्शन नहीं होती, उसको नेट बचत कहते हैं। ये मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं फिर बड़े अदब और आज से कहता हूं कि नवाज शरीफ की क़यादत ने, इस टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 सालों में, मैं वो तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2-3 मंसूबों की बात करूंगा। 1000 अरब रुपया, 1 ट्रिलियन होता है, 1000 अरब रुपया, 1 ट्रिलियन अरब रुपए की नेट सेविंग की है। नेट सेविंग, शफाफ प्रोक्योरमेंट नहीं, नेट सेविंग। हम बहुत खताकार, मैं बहुत खताकार आदमी हूं। हजरत कायद आजम इस दुनिया से बहुत जल्दी रहलत फरमा गए, वगरना खुदादाद मुल्क पाकिस्तान की आज ये हालत ना होती अगर वो जिंदा होते। लेकिन इन खताकारों ने जो ये इन 5 सालों में फलाही मंसूबों में 1000 अरब रुपए की जो नेट बचत की है, इसकी 72 साल 73 साल तारीख में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मैं सिर्फ 3 मिसालें पेश करूंगा, ज्यादा नहीं, ताकि मैं आपका वक्त न जाया करूं। मगर उससे पहले वो कहते हैं कि लिटमस टेस्ट, कसौटी, ये कसौटी क्या होती है। इमरान खान नियाजी ने 3 इल्जामात लगाए मेरे खिलाफ, 3 इल्जाम। यार ये निकाल देना वो लेटर। एक कहा कि मैंने, जावेद सादिक नामी मेरा फ्रंट मैन है, याद है आपको ना, जोर से बोले ना। जावेद नामी मेरा वो फ्रंट मैन है और उसके 27 अरब रुपए मैंने उससे रिश्वत वसूल की। ये है वो खत जो मैंने उसको 2016 में लिखा, आज तक उसका जवाब नहीं आया। ये नोटिस दिया उनको, आज तक जवाब नहीं आया। दूसरा इल्जाम क्या लगाया, मुझे बताएं कि ये फिर अगर जो झूठ बोलता है वजीर आजम, जो खाइन है, तो बाकी चीजें छोड़ दें, मैं दूसरी बातों में नहीं जाऊंगा, वो मामला दूसरे हैं। आई विल नॉट इंडल्ज इनटू दोज मैटर्स। मगर जो 62 और 63 की जो फिर डेफिनेशन है, वो क्या है कि अमीन हो, सादिक हो। तो क्या जो शख्स झूठ बोला, जिसको मैंने ये अपना नोटिस दिया, उसने आज तक जवाब नहीं दिया जावेद नामी शख्स के हवाले से, तो फिर वो क्या खाइन नहीं है? दूसरा लेटर निकाल दे। दूसरा कहा कि शहबाज शरीफ ने पनामा में मुझे 10 अरब रुपए मुझे रिश्वत दी, ऑफर की। थैंक यू राना साहब, रिश्वत ऑफर की। ये मैंने उसको नोटिस दिया अपना 2 साल पहले। आज 66 हेयरिंग्स हो गई, 66। 2 साल गुजर गए, उनका वकील आता, अच्छा जी मैं जवाब दूंगा। और जज साहब जो हैं, सेशन जज साहब, वो कहते हैं कि भाई मैं ये आखिरी मौका दे रहा हूं। 2 साल गुजर गए हैं, बल्कि 2.5 साल। वो 10 अरब रुपए का इल्जाम किधर गया? तीसरा इल्जाम लगाया कि मुल्तान मेट्रो में वो यादेव कंपनी, याद है आपको? यादेव कंपनी, मैंने $17 मिलियन चीनी कंपनी से मैंने अपना रिश्वत ली, खुदा ना खास्ता। ये मैं नहीं कह रहा, ये चीनी हुकूमत ने मेरे बिहाफ पे उसकी तरदीद की, और फिलफौर तरदीद की, फिलफौर, उसमें ताखीर नहीं हुई। और चौथा और आखिरी, मैं ज्यादा मिसालें नहीं देना चाहता, डिफेक्ट किया है इसमें, कि आपको याद होगा ये जुलाई 2019 की बात है, जब किस तरह टेलीविजन पर
पूरी वफाकी काबीना इमरान खान नियाजी की हदायत पर कि जनाब वो लंदन में कल डेली मेल में वो छपा है आर्टिकल, और उसमें शहबाज शरीफ के खिलाफ डिफिट, जो कि बरतानिया का इदारा है, सरकारी इदारा, उसमें शहबाज शरीफ और उसके खानदान ने करोड़ों रुपए की करप्शन की है। ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम था कि मुझ नाचीज कि मेरी क्या हैसियत है। अगले दिन छुट्टी थी, इतवार थी, बरतानिया की हुकूमत ने उसकी खुली तरदीद की, यह गलत है, भोंडा इल्जाम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अब मैंने आपको ये 4 इल्जाम इमरान खान नियाजी के आपको बता दिए, जो कि आप सब जानते हैं। मैं माफी चाहता हूं कि रेपिटेशन हो रही, मगर आज मैं बताना यह चाहता हूं कि एक आदमी जो सफेद झूठ बोले, अपनी हमचीरा के लिए प्रोटोकॉल का इंतजाम करे, और वो भी हमचीरा भी वो एमनेस्टी स्कीम में स्नान करे, और खुद इमरान खान नियाजी भी अपने असासे एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाएं, और वो इस तरह के झूठे इल्जामात लगाकर मुझे तो जो बदनाम करना था, पाकिस्तान के नाम को किस तरह धब्बा लगाया, और पाकिस्तान के नाम को किस तरह खुदा न खास्ता कंट्रोवर्शियल बनाया, चीन की हुकूमत की नजरों में और बरतानिया की हुकूमत की नजरों में स्पेसिफिकली, और पूरी दुनिया में जनरली बदनाम किया। और अल्लाह ताला का मैं सारी उम्र सजदे में पड़ा रहा हूं, तो मैं शुक्र नहीं अदा कर सकता कि उसने मेरे कायद की, मेरी पार्टी की लाज रखी, कि चीनी हुकूमत ने भी उसकी तरदीद की और बरतानवी हुकूमत ने भी उसकी तरदीद में एक सेकंड भी नहीं लगाया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों के BRT पेशावर, मेरे ख्याल कम से कम ज्यादा नहीं 3 बसें जल चुकी हैं, 4 बसें, आई स्टैंड करेक्टेड, 4 बसें जल चुकी हैं। और अल्लाह ताला का बेपाया फजलो करम है कि एक भी शख्स को गुजर नहीं पहुंची, उस खुदा का करम है। लेकिन 4 बसों का जल जाना एक नए मंसूबे में, जिसके ऊपर 100 अरब लगे हैं, 100 अरब रुपए, 100 अरब रुपए। इस 100 अरब रुपए में मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये पंजाब की जो 3 मेट्रो मंसूबे हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान, ये 100 अरब में लगे हैं, जिसकी टोटल जो है डिस्टेंस इन तीनों का वो कोई 67-70 किलोमीटर बनता है, और पेशावर का सिर्फ 26 किलोमीटर या 27 किलोमीटर, वो 100 अरब में। और ये तीनों मंसूबे 100 अरब में। वहां पर बदकिस्मती है कि वो वहां पर रोज आए दिन बसों को आग लगती है। करोड़ों नहीं अरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स कह रही हैं। और उसकी जो ताखीर है उस मंसूबे में, उसके ऊपर अगर करोड़ों अरब ऐड कर लें, तो वो उस करप्शन और इनकॉम्पिटेंस की वजह से इस कौम को अरबों रुपए, क्योंकि वो कोई उनकी अपनी जराए से वो उन्होंने नहीं बनाया। ये याद रखें। कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने ऑरेंज लाइन के लिए चीन से कर्जा लिया। बिल्कुल, मैं इस गरीब कौम के लिए, एक मुसाफिर के लिए, एक यतीम बेटी के लिए, एक तालिब इल्म के लिए, एक मजदूर के लिए, एक दुकानदार के लिए, एक मरीज के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक वकील के लिए, एक बेवा के लिए, एक बर्तन साफ करने के लिए मैंने ये मेट्रो बनाई को अपनी इजाद के लिए तो नहीं बनाई। वो कहते हैं कि ये चीन से कर्जा लिया, तो क्या आपको किसी ने अपना मुफ्त लगवाया? आपने तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लिया। आपने एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्जा लिया, और उस कर्जे की जो मुजरमाना ताखीर से ये मंसूबा मुकम्मल हुआ और अभी तक उजड़ा हुआ है कि हर रोज बस जलती है। उसके ऊपर अरबों रुपए का, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कॉस्ट ओवररन्स, यानी इजाफा, उस नाअहली, उस करप्शन, इनकॉम्पिटेंस की वजह से वो अरबों रुपए पड़े। इस गरीब कौम को पैसे देने पड़ेंगे। उसका कौन वाली वारिस है? कौन पूछने वाला है? आज तक कोई नहीं पूछने वाला। कहा जाता है जी
فلاں عدالت عالیہ سے سٹے ملا ہوا ہے, فلاں عدالت عظمیٰ سے سٹے ملا ہوا ہے. اس کا عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ کے فیصلوں کا ہمیں احترام ہے, لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جناب یہ اتنے ارب روپے جو ہیں قوم کے ڈوب چکے ہیں. میں اب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کے مقابلے میں جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 1000 ارب یا 1 ٹریلین روپیز جو میں نے بچت کی, اس کے صرف 3 مثالیں دوں گا, زیادہ نہیں, صرف 3 مثالیں دوں گا. ایک مثال کے اوپر تو شاید عباسی مجھے گائیڈ کریں گے کیونکہ وہ پاور پروجیکٹس میں یہ پوری طرح شریک تھے. پہلا ہے آپ کو کاپی میں نے تقسیم کر دی, میں زیادہ آپ کو بوجھ نہیں اپنا کرنا دینا چاہتا تھا. یہ ہے اورنج لائن جو چین کے قرضے سے ہم نے بنائی. 2 سال ہو گئے ہیں یہ اب تعطل اور تاخیر کا شکار ہے. 2 سال ہو گئے ہیں ہماری حکومت. ہم نے اپنا جب عدالت عالیہ نے نوٹس لیا, کون گیا تھا عدالت عالیہ میں؟ پی ٹی آئی, کہ جی یہ بڑا غلط ہے, اس میں بڑی کرپشن ہو گئی, اس میں یہ ہو گیا. عدالت عالیہ نے چھان بین کی اور تقریباً کتنا عرصہ لگا تھا لاہور ہائی کورٹ میں؟ 1 سال سے اوپر لگا. اور عدالت عالیہ کا ان کا حق بنتا تھا, وہ ہر چیز کچھ چھان بین کرتے انہوں نے کیا. اور پھر 300 صفحے کا فیصلہ لکھا عدالت عالیہ نے. میں اپنا اور میری ٹیم اور نواز شریف کی قیادت میں ہم اگر عمر بھر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ ایک دھیلے کی کرپشن کی انہوں نے بات نہیں کی. پھر پی ٹی آئی نے یہاں نہیں چھوڑا, وہ سپریم کورٹ چلے گئے, اور سپریم کورٹ میں پھر اس کی مزید اس کی پھر وہاں پر اپنے وہاں پر ہم گئے سپریم کورٹ, اور ان کا جو جسٹس جاوید اقبال صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ وہاں پر پٹیشنر بنے جو پی ٹی آئی کے ہیں. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. وہاں پر 8 مہینے لگ گئے, اور پھر ہمیں سپریم کورٹ نے فرمایا کہ اب آپ بنائیں. اور دن رات پاگلوں کی طرح میں لگ گیا, اور پھر ہم نے چینی کمپنی سے وعدہ لیا کہ انشاءاللہ 2000 جون اگست تک 2018 تک تیار کر لیں گے. لیکن بڑا کام تھا, میں نے ٹرائل رن ایک حصے کا وہ چلا بھی دیا تھا. اب ٹرائل رن ایک حصے کا وہاں سے اپنا باٹا پور سے لے کے تو ادھر لکشمی تک, جی مہربانی, لکشمی تک ہم لے آئے. تو اس کے بعد اگلا حصہ تو کوئی زیادہ بات نہیں تھی. 2 سال لگ گئے میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں آپ پوری قوم کو بتا رہا ہوں, 2 سال لگ گئے. اب ان 2 سالوں میں جو اربوں روپے اس تاخیر, اس انکمپٹنس, اس سوئی ہوئی حکومت, اس یعنی بالکل انجان, کام نہ آنا, باتیں کرنا, لوگوں کی عزت پگڑیوں چھاڑنا, اس حکومت نے 2 سال ضائع کر دیے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طرح پشاور میٹرو ان کی کرپشن اور نہیلی سے اربوں روپے وہاں پر کاسٹ اووررنز ہوئے, یہاں پر اربوں روپے اس کے اوپر بھی کاسٹ اووررنز ہو گئے ہوں گے. مگر جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا تھا, یہ ہے سلائیڈ آپ کو, اس کی جو چائنا اور پاکستان کی تاریخ میں آج تک 72 سالہ تاریخ میں کبھی چینی حکومت کے آفیشل قرضے یا ان کی جو لونز کبھی بڈنگ نہیں ہوئی منصوبوں میں. یہ پہلی بار تھی کہ نواز شریف کی قیادت میں ہم نے بڈنگ پر انسسٹ کیا. میں طویل بات نہیں کروں گا, بعد میں یہ پریزنٹیشن انشاءاللہ میں دوں گا آپ کو بڑی تفصیل سے. وہ مان کے ان کی مہربانی ہے. بڈنگ ہوئی تو لوسٹ بڈر جو تھا اس کی تھی قیمت $2.1 ارب. یہ سن لیں, $2.1 ارب. کاغذ آپ کے پاس ہیں. اس کے بعد میں نے ان سے وہی جو میری بری عادت ہے, میں ان سے نیگوشیشن شروع کر دی کہ بھی آپ قیمت کم کری, زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف ہم نے تو آپ کی بات مان لی, آپ کا قانون کہتا ہے کہ لوس بڈر سے آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, آپ کا قانون کہتا ہے, لہٰذا آپ ہم سے اب نیگوشیٹ نہ کریں. میں نے کہا نہیں, یہ قیمت زیادہ ہے. مختصر 7 مہینے لگ گئے مجھے نیگوشیشن میں. مجھے بتاؤ کہ مجھے ایک لیبل لگا ہوا ہے کہ مین ان اے ہری. یہ شہباز شریف کو جلدی پڑی ہوتی ہے ہر کام میں, تو واقعی میں مین ان اے ہری 7 مہینے کی تاخیر کس طرح برداشت کر سکتا تھا. لیکن قوم کی آخری پائی بجانے کے لیے میں نے 7 مہینے کی تاخیر ہم نے برداشت کی. اور پھر کیا ہوا, $600 ملین 81 ارب روپیہ کم کروایا.
کوئی دنیا کا قانون مجھے یہ 81 ارب کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا. کوئی پنجاب کی کوئی قانون, کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکٹ, کوئی پیس آف لیجسلیشن یہ 81 ارب روپیہ کیا 81 پیسے بھی کم کرانے کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا. میں نے اس کو اپنا جانا, جس طرح میرا یہ اپنا خاندان ہے, میرا اپنا یہ منصوبہ ہے ذات کا, غریب عوام کے لیے 81 ارب روپیہ یہاں کم کروایا. سر آج کے ریٹس پہ 100 ارب ہو گیا. آج کے ریٹ سے میں نے مہربانی, دس از دی آنیسٹی آف پرپز آف PMLN, کہ میں نے اس وقت کے ریٹ لگائے, آج کے ریٹ نہیں لگائے, وگرنہ یہ جادوگری ہو سکتی تھی. بٹ آئی سیڈ نو, ریٹ وہی لگے گا جو اس زمانے کا ہے. اگلی بات آ جائیں, یہ رانا ثناء اللہ نے یہ پروجیکٹ بچایا, ورنہ یہ پروجیکٹ نہ لگتا. یہ ہے سیف سٹی. یہ جو سیف سٹی, جس نے خود رانا ثناء اللہ کی جو اپنا جو ان کی سچائی ہے, سیف سٹی نے اس کی گواہی دی. میں کئی دفعہ کہتا ہوں رانا صاحب آپ کی سچی گواہی 12 ارب روپے میں پڑی ہے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, کہ یہ سیف سٹی جب 2016 میں ہم نے اس کو لگایا شروع کیا, اس سے 6 سال پہلے 2006 میں اسلام آباد میں 2000 کیمرے, میں کیپیسٹی کا صرف کیمروں سے مثال دے رہا ہوں, باقی کیمرے, باقی گاڑیاں اور چیزیں, 2000 کیمروں کا منصوبہ سیف سٹی کا اسلام آباد میں 6 سال پہلے, نو سوری 10 سال پہلے 6 سال پہلے بنتا ہے, 6 سال پہلے 12 ارب میں لگا. یہ 2016 میں 8000 کیمروں کی کیپیسٹی کا منصوبہ, 8000 کیمروں کا منصوبہ, اس کی جو بڈ آئی, لوس بڈ, وہ 16 ارب تھی. میں دن رات لڑتا رہا اور اس کو میں 12 ارب میں لے کے آیا. یعنی 6 سال پہلے جو منصوبہ 2000 کیمروں کا 12 ارب میں لگا, اس سے 4 گنا بڑا منصوبہ 6 سال بعد بھی ہم نے 12 ارب میں لگایا, اور مزید 4 ارب روپے نیٹ سیونگ کی. یہ اگر مجھے بتائیں قوم کا درد نہیں تھا تو پھر کیا تھا بھائی؟ میں نہ کرتا, نہ میں اورنج لائن میں کرتا, نہ میں بجلی کے منصوبوں میں کرتا, نہ میں اس میں کرتا. مجھے کیا پڑی تھی کہ میں یہ اپنا کمی کرواؤں اور والنٹری ڈسکاؤنٹس لوں؟ یہ تڑپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, خطا کار انسان ہونے کے باوجود اس رب کی کرم مدد تھی کہ ہمیں جستجو تھی, اور ہم نے الحمدللہ یہ اس میں ہم نے یہ کیا. سیف سٹی کا آپ کے پاس ہے. اگلی آخری مثال دے رہا ہوں, وہ بجلی کے منصوبوں کی. بجلی کے منصوبوں کی سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کو, کہ وہ ہر ہفتے میٹنگ کرتے تھے. اب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اس کے بعد کریڈٹ جاتا ہے اس شخص کو کہ 1000 کلومیٹر کی لائن بچھانی تھی, وہاں سے کراچی سے اپنا لاہور تک 1000 کلومیٹر وہاں پر اپنا گیس کی, کیونکہ گیس باہر سے آنی تھی امپورٹڈ. وہ اگر مکمل نہ ہوتی تو ہم جو مرضی ہم پھرتیاں دکھاتے, وہ بجلی کے منصوبے نہیں چل سکتے تھے. چنانچہ 4 منصوبے لگائے گئے, 2 وفاق میں میاں صاحب کے آرڈر پر, 2 ہم نے پنجاب میں, ہم نے کہا کہ 2 ہم لگائیں گے. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, میں بڑا مختصر یہ بات کر رہا ہوں, یہ باقی تفصیل میں آپ کو یہ بعد میں بتا دیں گے کہ بتا دیں گے کس طرح ان منصوبوں کو, ذرا سن لیں میری بات, کس طرح ان منصوبوں کو تاریخ پاکستان کے لیے دنیا کی تاریخ میں سب سے کم عرصے میں مکمل کروایا گیا. یہ 4 منصوبے یہ سیپے کے علاوہ ہیں. اس کے بعد میں آخر میں کرتا ہوں, یہ 4 منصوبے پاکستان کی اپنی جیب سے, پنجاب کی اپنی جیب سے لگائے گئے. بھائی ذرا خاموشی اختیار, بی بی میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, بی بی ذرا آپ مہربانی کریں. آپ پاکستان